اور میرا دل جو چاہ رہا ہے میں ایک نبی کا تذکرہ کروں اور جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابَ اسماعیلہ، اے میرے رسول اسماعیل کا تذکرہ کرو۔ تذکرہ مین یاد دلاؤ، لوگوں کی میموری میں اسے رپیٹ کرو کہ ایک ہمارا نبی اسماعیل بھی تھا۔ بہت شکریہ۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں بات کمپلیٹ کرنے سے پہلے، یہ وہ اسماعیل نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ یس تذکرہ کرو اور پھر پہلے کوالٹیز قرآن کی آیت پڑھوں تاکہ کوالٹیز ہمارے سامنے کون سا اسماعیل ہے، ہاں اس کے بعد پھر، کیونکہ مجھے میرا دل چاہ رہا ہے پوری مجالس میں کوشش کے باوجود میں حجت خدا تک نہیں پہنچ پایا۔ استغاثہ کرتے ہیں ہم، تھکنا نہیں ہے، لمبی مجلس نہیں کروں گا، لیکن یہ تذکرہ وہاں تک آپ کو لے کے جائے گا جو اس وقت زمانے کا وارث عزادار اصلی کائنات میں خون رسول موجود ہے۔ اچھا اب اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب تذکرہ کر، کس کا؟ اسماعیل کا۔ وَاذْكُرْ، تذکرہ کر کتاب میں۔ کس کتاب میں؟ میں عجیب طرح وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابَ، اس قرآن میں تذکرہ کر۔ قرآن تیرا ہے، تو کیا میرے محمد کو رہا ہے؟ تو تذکرہ کرنا۔ لفظ اذکر قبلہ 10 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ میں سورہ مریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس اکیلے سورہ مریم میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ ذکر کر، تذکرہ کر، یاد دلا، مجلس پڑھ، محفل پڑھ میرے اسماعیل کی۔ اللہ یس۔ اچھا آگے کیا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کا بڑا سچا تھا۔ وعدے کا بڑا، قرآن کہہ رہا ہے وہ وعدے کا بڑا۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اکیلا رسول نہیں تھا، رسول بھی تھا، نبی بھی تھا۔ ایک آیت کمپلیٹ ہوئی، دوسری آیت میں سرکار کا پھر تذکرہ آ رہا ہے۔ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اتنا عظیم رسول اور نبی تھا، اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتا تھا۔ اچھا میں گزارش کروں، میں ایک جملہ کہوں گا پھر میں بہت جلدی آگے چلا جاؤں گا۔ یہاں لفظ صلاۃ، بالصلاۃ، نبی ہو کے اپنے بیوی بچوں کو، اہلہو، اپنے اہل کو کیا؟ صلاۃ کا حکم دیتا تھا۔ لفظ صلاۃ، یہ صلاۃ جو ہے نا یہ نکلا ہے سلوٹ سے۔ دنیا کی ہر فوج اپنے اپنے رنگ میں اپنے رینک سے بڑوں کو سلوٹ مارتی ہے، لیکن انگلیاں 5 ہوتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، صلاۃ ایک تو اس کا یہ سلوٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم درود پڑھتے ہیں یہ بھی صلاۃ ہے، اور اس کے کئی مادے ہیں قبلہ، صلا یصلا، صلا یصلی، کس طریقے سے آنا۔ ایک ان میں سے مادہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کرنا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، میں تذکرہ بہت اچھے طریقے سے کر چکا ہوں۔ ایک اس کا مادہ یہ ہے، صلا یصلا کا مطلب ہے کہ سیخوں کو کباب لگا کے جب آگ کے اوپر سیکتے ہو تو اس کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے۔ جب ان کو گرمی کی تپش محسوس ہو تو وہ اپنا آپ بھول جاتی ہیں، وہ سیکھیں، انہیں پھر کچھ خبر نہیں رہتی۔ جب ماتمی زنجیر مارتا ہے، یہ پھر کسی دن انشاءاللہ، آج نہیں، یہ پھر کسی دن، جلدی سے میں وہ ترجمہ کر دوں، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ محمد وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو وہ صلاۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَقَانَ وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ اگر وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب کی نظر میں رضی اللہ تھے۔ نبی ہیں، نام کیا ہے؟ اسماعیل۔ نمازی ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ساری کوالٹیز ہیں۔ بندے کا نام ہے
بڑا عجیب سا، مگر انشاءاللہ کیونکہ وہ مومن تھا اور بندہ اچھا تھا اور امام کا شاگرد تھا، نام ہے برید بن معاویہ عجلی، اپنے مولا کی بارگاہ میں آیا، چھٹے امام کی بارگاہ میں آیا، قدموں کو ہاتھ رکھا، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آئی جس میں یہ اسماعیل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرمایا ذکر کر اسماعیل کا، تو اللہ کے ولی نے سرکار حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا صلی محمد، جن کا تو نے ذہن میں سوچا ہے یہ وہ اسماعیل نہیں ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کیوں جو حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ہے وہ ابراہیم کی زندگی میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے، وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، زکوٰۃ بھی، نماز بھی، ساری چیزیں ہیں، اور کیا ہے وَقَانَ امرہ مقزن مرضیہ، کہ وہ رضی اللہ ان کے اوپر راضی ہو گیا تھا۔ کس بات پر راضی ہوا؟ زکوٰۃ دینے پر نہیں، نماز پڑھنے پر نہیں، رسول بنانے پر نہیں، نبی بنانے پر نہیں، تو مولا پھر وہ کون سا بندہ تھا؟ سرکار نے فرمایا وہ بندہ، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ نہیں ہے جو تیرے ذہن میں ہے۔ سرکار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں چلے گئے تھے، یہ جو اسماعیل کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے یہ ہے اسماعیل بن حزقیل۔ تذکرہ کیوں کیا جائے؟ اصل کوشچن تو یہ ہے نا، بگ کوشچن مارک، تذکرہ کیوں کیا جائے؟ سارے نبی ہیں نا، تذکرہ کی میں بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ مقصد تک پہنچے، تو تذکرہ کیوں کیا جائے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں اس لیے آؤ میں تجھے بتاتا ہوں، تذکرہ اس لیے کیا جائے کہ قوم نے ان کو قتلوہ وسلخوا، قوم نے ان کو قتل کیا اور ان کے چہرے کا گوشت اتار لیا۔ اللہ نے پوچھا ما حاجتک، جو عذاب دینے والا ملک ہے، ملک فرشتہ، جو عذاب دینے والا فرشتہ ہے اس کا نام ہے ستاتائیل۔ ستاتائیل کو اللہ نے بھیجا، جاؤ پوچھو کوئی حاجت ہے؟ کہا اے ستاتائیل تیرے سے کوئی حاجت نہیں، کوئی ہیلپ چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا ڈائریکٹ کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں پروردگار حاجت کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ایک تو کام کر سکتا ہے اور تو ہر کام کر سکتا ہے، برائے مہربانی مجھے چھوٹا نبی سمجھ کر، میں صاحب نہیں پڑھ رہا، چھوٹا نبی سمجھ کر میری ایک حاجت ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک وش ہے، میری ایک بہترین اندر دل کے اندر اٹھتا ہوا ایک غبار ہے، وہ پورا کر دے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اخذت، میں نے لیا میثاق بالربوبیت کا، میں نے تیرے رب ہونے کا میثاق لیا، محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے کا میثاق میں نے لیا، ہر نبی کے وسیع کے میں نے قسم کھائی، اور میں نے حسنین شریفین کی بھی قسم کھائی، امیر المومنین کی بھی قسم کھائی، لیکن اے پروردگار کیونکہ میں نبی ہوں، نبیوں کے صحیفوں میں نے پڑھا ہے تو نے حسین سے وعدہ کیا ہے کہ حسین علیہ السلام جب میرے آخری نبی کا آخری وصی آئے گا تو حسین رجعت کریں گے، حسین واپس آئیں گے، مجھے میرے قتل کا، ہڈیوں کے ٹوٹنے کا، چہرے کے گوشت کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے حسین کا صحابی بنا دے۔ قرآن میں حسین کے صحابیوں کا تذکرہ ہے، جب اللہ نے خود پوچھا ہے مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تو جب اللہ نے پوچھا کہا مجھے یہ دے دے، تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں دے دیا۔ نبی ہو کے جو حسینی ہونے کی خواہش کرے
نہیں کھڑے ہو کے بھی داد دو گے تو جملے کا حق ادا نہیں، مجھے نہیں داد دینی، اس فضیلت کو داد دینی ہے، چاہے دل میں دو، ہاتھ اٹھا کے دو، نعرہ لگا کے دو۔ جو نبی ہو کے بھی رسول ہو کے بھی نماز ادا کر کے بھی لوگوں کو نماز پڑھا کے بھی زکوٰۃ ادا کر کے بھی حسینی ہونے کا اللہ کی بارگاہ میں اپنا عشق جتلائے، حسینی ہونا چاہے، اللہ کی نظر میں